آخرت پر یقین نہیں. شراب پینا تہذیب ہے, یہ شراب سے بچنا. یہ جو آپ کو فلموں میں شرابیں پینے والے نظر آتے ہیں نا, اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے. اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے شرابی. فلموں میں تو آپ کو لگے گا او بڑا اچھا لگ رہا ہے یار, میں بھی پی لوں. اوریجنل میں نے دیکھے ہیں باہر ملکوں میں, انسانیت کے لیے بدنما داغ ہوتے ہیں, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گندی بدبو آ رہی ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, پڑا ہوا ہے, ذرا بھی تہذیب یافتہ نہیں لگ رہا ہوتا, گندا لگ رہا ہوتا ہے, منہ سے گندی بو آ رہی ہوتی ہے کمبخت کے. لیکن کیا ہے, چرس پینا تہذیب ہے یا نہ پینا؟ چرسی ہمارے یہاں گالی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اب جس کا آخرت پر ایمان ہے اسے پتہ ہے بھائی یہ کام کروں گا یہ غلط ہیں, کل خدا مجھ سے پوچھے گا. لیکن جب آپ نے آخرت کو نکال دیا, تو جن قوموں نے آخرت کو نکالا انہوں نے کیا کیا, ان میں یہ اخلاقی برائیاں آنا شروع. لڑکوں سے بدفعلی, شراب, زنا, ماں باپ کی ٹینشن نہیں پالنی. اب اتنی بڑی بڑی برائیاں ان قوموں کے اندر آ گئیں, سرایت کر گئیں. لیکن انہوں نے کہا ہم نے تہذیب یافتہ ہونے کا لیبل اپنے سے دور نہیں کرنا. تو انہوں نے کیا کیا, تہذیب یافتہ کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. سمجھ میں آ رہی؟ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا یہ جرم ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ایک بھنگی جو ہر وقت بدبودار رہتا ہے, گٹر سے نکل کے آتا ہے, اس کے جسم پہ گندگی لگی ہوتی ہے, اب لوگ اسے کہہ رہے ہیں بھنگی, گندا, بو آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ نہا لیتا, نہاتے ہوئے اس کو موت آ رہی ہے. اس نے کیا کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا اور بولا کہ بھائی ڈکشنری میں جو ڈرٹی اور گندگی کی جو ڈیفینیشن ہے میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, اس کو چینج کر دو. اور اس میں لکھو کہ ڈرٹی اسے کہتے ہیں جو صبح صبح روزانہ نہا کے نکلتا ہے, جس کے جسم سے عود اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. اور نیٹ اور کلین میں یہ ڈیفینیشن ڈال دو کہ اگر کوئی شخص بدبو میں لتھڑا ہوا بھی ہے لیکن وہ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے ملک کے لیے, ہے بھائی, ریاست کے ساتھ غدار نہیں ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, تو وہ نیٹ اور کلین ہے. یعنی اتنی تہذیب سے متعلق اصول جو ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہیں, وہ تو انہوں نے معاشرے کا حصہ رکھے ہیں کہ لال بتی پہ رک جانا ہے, ہری پہ آگے چلنا ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دینا ہے, ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے, ہم سب ایک ملک کے رہنے والے ہیں, چاہے آپ کا ملک کسی دوسرے ملک کی واٹ لگا رہا ہو. جیسے کوا جو ہے نا, کوا آپس میں کتنے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, کسی دوسرے کا کے لیے آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں. کوے جو ہے نا, ایک کا بچہ ہوگا پالیں گے سارے مل کے اس کو, ہم نے دیکھا ہی ہے. تو آپ کہو کہ یار یونائٹی کتنی ہے ان کے اندر, یونٹی کتنی زیادہ, اتحاد ان کے اندر, تو یہ تو بڑے نیک ہیں. او بھائی یہ اپنے حق میں نیک ہیں, دوسرے کے لیے نہیں ہے. ان کا اتحاد ہے ہی دوسرے کو کھانے کے لیے. تو دوسرے ملک کی واٹ لگا دو, اس کی وسائل پہ قبضہ کر لو, اس کی ایسی کی تیسی کر لو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپس میں بڑے زبردست ٹریفک کے قوانین, گھنٹوں گھنٹوں انتظار ہو رہا ہے, لال بتی جب تک ہری نہیں ہوگی ہم نہیں چلیں. یہ ان کی قوموں نے ان کو, ان کے حکمرانوں نے ان کو سکھایا ہے. اٹ از کالڈ تہذیب. ٹیکس ٹائم پہ جمع کرو, بلیک منی نہیں رکھو. وائٹ منی کی ڈیفینیشن زکوٰۃ نہیں ہے, وائٹ منی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو, اچھے شہری بن کے رہو. باقی ہماری بلا سے باپ گھر میں رکھو یا سڑک پہ لا کے پھینک دو, یہ تمہارا ٹینشن, تمہاری ٹینشن ہے, ہماری ٹینشن نہیں ہے. بوائے فرینڈ بناؤ, صبح شام لڑکوں سے دوستیاں کرو, سبجیکٹ بھی بنو آبجیکٹ بھی بنو, تمہارا ہیڈ ایک ہے یہ سبجیکٹ آبجیکٹ. اب پتہ نہیں انگلش میں سبجیکٹ آبجیکٹ تو ہم نے جو ٹینسز میں پڑھا تھا وہ کچھ اور ہے, اب یہاں شاید کچھ اور کہتے ہیں ان کو پیار سے, بھی اللہ ہی بہتر جان. فاعل مفعول کچھ بھی بنو, لڑکوں سے بدفعلی کرو, شادیاں کرو لڑکوں سے, لڑکیاں لڑکیوں سے. اتنا گندا عمل جو اس سے بڑی دنیا میں کوئی گالی ہو نہیں سکتی. اتنے گندے عمل کو بد تہذیبی کی ڈیفینیشن سے کیا کر دیا, نکال دیا. آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا کہ بھائی ڈکشنری میں بد تہذیبی کا جو اب تک تعریف چلی آ رہی تھی نا ہزاروں سالوں سے, وہ نکال دیا. یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا. شراب بھی اس میں داخل ہے, ان کے پینے پلانے والے کوئی نہیں. بھائی پی کے گاڑی تھوڑی چلا رہے, گاڑی چلانا منع ہے, پی کے ٹکر نہ مار دے کسی کو, ویسے پیتے رہو بیٹھ کے. چرس کو بھی حلال کر دیا انہوں نے.
اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے. بھائی یہ چرس یوں پائپوں میں جا کے, ہمارے یہاں چرسی پائپ میں بیٹھ کے کیوں پی رہا ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہے میں گندا کام کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں میں؟ لیکن انہوں نے اس پہ اچھا سا لیبل لگا. لہذا اب وہ یہ نہیں کہ ایسے جا کے یوں پاگلوں کی طرح پی رہے ہیں بیٹھ کے ہیروئن اور چرس. انہوں نے کہا بھائی 3 پیس سوٹ ٹائی لگا کے نہا دھو کے آپ بیٹھے ہیں, آپ کو خود وہ چمک پٹی میں پیش کی جائے گی. چمک پٹیاں ہوتی ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم بڑے تمیز سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آپ تمیز سے, آپ یونیورسٹی میں پئیں بیٹھ کے, یونیورسٹی میں پی رہے ہیں لوگ. پنجاب یونیورسٹی میں جاؤ آپ دیکھو ماشاءاللہ لڑکیاں چرس پی رہی ہیں الحمدللہ. یہ اس لبرلزم کا انجام ہے. اور یہ لڑکیاں اپنی ماں سے کبھی بھی تمیز سے بات نہیں کریں گی, کیونکہ ان کے ہاں تہذیب میں ماں سے تمیز داخل ہی نہیں ہے. ان کے ہاں تہذیب میں یہ ہے کہ اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ آپ, اور قوم کے لیے ایک اچھی ڈاکٹر بن کے دکھاؤ آپ. ان کے ہاں تہذیب اسے کہتے ہیں. اچھے نمبر سے پاس ہو کے اچھی سائنٹسٹ بن جاؤ, آپ اچھی ڈاکٹر بن جاؤ, آپ ایک اچھی سیاستدان بن جاؤ, آپ ایک اچھی یعنی بیوروکریسی میں جا کے کوئی خدمات کر لو ملک کی. اماں کیا کر رہی ہے, اماں سے بات تمیز سے ہو, یہ تو خدا پوچھے گا قیامت کے دن. جو زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا بچا تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا. آخرت پر ایمان والوں کے ہاں تہذیب کی ڈیفینیشن الگ ہے. جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے ہاں تہذیب کی ڈیفینیشن الگ ہے. تبھی تو خدا کہہ رہا ہے یہ ایسی خبر نہیں ہے کہ قیامت ہوگی تو مان لو تو بھی ٹھیک ہے, نہیں مانو تو بھی ٹھیک. ماننے والوں کا لائف اسٹائل الگ, نہ ماننے والوں کا لائف اسٹائل الگ. نہ ماننے والوں کا لائف اسٹائل اتنا گندا ہے کہ انہوں نے گندگی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے. اس جرم پہ بھی ان کو شرم نہیں آتی. ایک بھنگی اپنے آپ کو صاف ستھرا کہہ رہا ہے. آج بہت لوگ آتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ہماری بچی ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتی, مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں اسکول میں کوئی ٹاپک تمیز کا ہے ہی نہیں تو کہاں سے تمیز سے بات کرے گی؟ ارے اسکول میں اس کو میتھ پڑھا رہے ہیں, اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں, کہیں تمیز کا چیپٹر آپ نے فزکس میں دیکھا؟ تمیز ہے کوئی؟ ہے ہی نہیں. بس اچھا شہری بنا رہے ہیں ریاست کے لیے, کیونکہ ریاست حکمرانوں کے مفاد ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اچھے شہری بھی بنو, ریاست کے قانون کو فالو بھی کرو. ہم نہیں کہہ رہے کہ لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے بھاگو. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. لال بتی پہ اس لیے رکو کہ اللہ نے حکم دیا ہے حاکم کی اطاعت کرنے کا. ایک اچھا مسلمان وہ زیادہ ملک کا وفادار ہوتا ہے, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ملک سے وفاداری میں بھی اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ مخلص نہ ہو. جب تک اپنا مفاد ہوگا ملک سے وفادار ہے. آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو نا, ساری زندگی پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں دوسرے ملک. کہاں گیا بھائی پاکستان پاکستان؟ آپ تو مرے جا رہے تھے محبت میں, مرے جا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا آپ کو مٹی سے اتنی خوشبو ہے کہ یہ تو چرسی کو چرس سے اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کو پاکستان کی مٹی سے. مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوتے ہیں. یہ 2 نمبریاں ہیں میرے بھائی. جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہوگا حقیقی معنوں میں انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اچھی, غیر مسلموں میں بھی ہوتی ہیں, مانتا ہوں. اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کا مطلب تھینک یو سے بات شروع کریں گے, تھینک یو پہ ختم. پیسے ویسے نہیں دیں گے وہ. ہاں عورتیں کہتی ہیں نا, کینیڈا کی انٹیاں جن پر میں نے بیان کی ہے ابھی کہ مفتی صاحب جو ہے نا عورتوں کے لیے بیان نہیں کرتے, حالانکہ کرتے ہیں ہم. وہ بھائی انگریز اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, ہمارے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے. انگریز اخلاق سے بیوی سے بات کرتا ہے, پیسے نہیں دیتا. پیسہ ایک دھیلا نہیں دے گا بیوی کو. ہمارے یہاں گالیاں دے گا مگر پیسے کروڑوں روپے لوٹا دے گا. بچوں کے لیے جائیدادیں خرید کے مرتا ہے. کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے بچوں کے لیے بیوی کے لیے خرید رہا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اخلاق کا کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر ہماری بیوی ہم کو بولتے ہیں آپ مسکرا کے بات کیا کریں, پیسے نہ دیا کریں, آج سے مجھ سے اچھے اخلاق والا آپ کو اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے. اگر میرے گھر والے مجھے کہہ دیں پیسے نہیں چاہیے, بس گھر میں آئیں مسکرا کے بات کریں, تو میں پہلے باقاعدہ فورہینڈ سے ٹوتھ پیسٹ سے, فورہینڈ سے اچھا ہے ٹھیک ہے, اس سے میں برش کروں گا ہر دفعہ گھر جانے سے پہلے, اور 32 نکال کے بیٹھ جاؤں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو, اول آخر 11 دفعہ, بشرطے کہ آپ اپنی چائے خود بناؤ, ہم اپنی چائے خود بنائیں گے. آپ کی چائے آپ کے پیسوں سے آئے گی, ہماری چائے ہمارے پیسوں سے. بچے آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں, تو آدھے پیسے آپ دو گے, آدھے پیسے بلکہ ہم دیں گے, ریاست دے گی. بچے پالنا ہماری, ہم تو ریاست کے لیے پیدا کی ہے نا بھائی. غیر مسلم ریاستوں میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ماں باپ کے لیے نہیں ہو رہے, کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ ریاست کے لیے ہو رہے ہیں. تبھی ریاست خرچہ اٹھاتی ہے.
انسانوں کے آپس کے رشتے کیا ہو گئے؟ ختم. اب لوگ نا مجھے بھی کبھی کبھار, میں نے ایک دفعہ اخلاق پہ بیان کیا, گھر جا کے میرا پھڈا ہو گیا. جمعے پہ میں نے بیان کیا گھر میں بیویوں سے بہت اچھے طریقے سے رہنا چاہیے, یہ وہ 10 سال پرانی بات. میں گیا تو پتہ نہیں کسی بات پہ کیا وہ گھر والوں کا موڈ خراب تھا, ہمارے بھی واو. اب اس کے بعد مجھے ہنسی آنا شروع ہو گئی. میں نے کہا یار بیان کیا چل رہا تھا اور ہو کیا. اچھا میں ٹینشن الحمدللہ کوشش کرتا ہوں نہ لوں. اب میں اگر بہت بڑا صوفی ہوتا میں اسی کو ٹینشن لے کے بیٹھ جاتا, یار اف توبہ یار یہ تو بہت غلط ہو گیا, بیان کیا کیے ہو کیا رہا ہے نا. ہم نے کہا چلتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی, اب گھر ہے, بچے ہیں, گوشت بھی کھا رہے ہیں, روٹی بھی کھا رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ لڑیں نہیں. اس لیے ہم کبھی اتنا ایسا بنا کے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرتے. میں تو اپنا رشتے کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا آپ کو. وہ رشتہ لینے آئے تو شہد کا بزنس میرا دیکھا, 3 دن تک ایک بوتل بھی بکتی ہوئی ان کو نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا بکتا کب ہے, انکار کر دیا رشتے. دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے تو انکار کر دیا. تو ہم تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی, ہم تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں, بس کوئی بہت بھائی ہم تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں, تو اتنا زیادہ ان چیزوں کو سر پہ مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا ہم لوگ بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں, اتنے اچھے اخلاق تھے بھائی, وہ ایک ہی بزرگ کے تھے بس. نارمل آدمی نارمل ہی ہوتا ہے, بد اخلاق نہ ہو بس, ہر وقت جا رہا ہے گھر میں ایسے جیسے چنگیز خان کی اولاد آ رہی ہے, ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں. مسکرا کے جاؤ, اچھی طرح سے رہو. کبھی کبھار کبھی بیگم کا موڈ آف ہے تو آپ چپ ہو جاؤ, آپ کا موڈ آف ہے تو وہ کون چپ ہو جائے گا. اس کا فیوز اڑ گیا تو آپ چپ ہو جاؤ, آپ کا فیوز اڑ گیا تو وہ اسی طرح گھر چلتا ہے. اور ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہ لیا کرو. اکثر کیا کرتے ہیں, کسی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نا, میں ایک جگہ پہلے رہا کرتا تھا تو اوپر 2 فیملیاں اوپر رہتی تھیں, پرانی بات ہے, یہاں کی بات نہیں ہے, کہیں اور کا واقعہ بتا رہا ہوں. اب ان کے گھر میں پھڈا, ایک صاحب آئے, کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نمازیوں کا حال ہے. وہ نمازی پرہیزگار لوگ, ان کا حال ہے, یہ دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, یہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے, تم کھڑے ہو کر یہاں سن کیوں رہے ہو ان کا پھڈا, تم زیادہ برے ہو. ابے اپنا کام کرو, جاؤ, وہ لڑ رہے ہیں, ان کا ہیڈک ہے. ہماری پاکستانی قوم کو نا ایک بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, دوسرے کے کام میں گھسنا. بھائی وہ گھر والے لڑ رہے ہیں, وہ ان کا ہیڈک ہے نا, وہ سب پوری ایک فیملی ہے, پورے بچے ہیں ان کے, تو تھوڑا خود ہی بیلن مار بور کے پٹا کے سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو خام خامے نیک لوگ بھی لڑتے ہیں, برے بھی لڑتے ہیں, سب جگہ سب کچھ ہوتا ہے. جو گھر چلاتا ہے نا, چلانے والا آدمی, اس کی طبیعت میں لچک ہونی چاہیے. جب تک لچک نہیں ہوگی گھر نہیں چل سکتا. اتنا نیک کہ بالکل ایسے گھر میں جب بھی جاؤں درود شریف کی محفلیں جمی ہوئی ہوں, ہر طرف صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہوں, ہر طرف قل ہو اللہ احد پڑھی, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ایسے